قرآن کے چمن سے ہدایت کے پھول چن، کچھ کام آئے گی نا یہ خالی ادھیڑ بن۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد افضل صلواتک وبارک وسلم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں پروگرام تبویب القرآن کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج جس موضوع پر ہم بات کریں گے اس کا عنوان ہے قبولیت دعا۔ ناظرین کرام، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کا رحم ہے کہ ہم ماہ رمضان کے بابرکت ایام میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ اس لیے مقرر فرمایا ہے تاکہ انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ تو انسان کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، جیسا کہ وہ فرماتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، یعنی اور ہم تو انسان سے اس کی رگ جان سے بھی زیادہ قریب تر ہیں۔ اب یہاں ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے اس قدر قریب ہے، کیا ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اسی قدر اپنے قریب محسوس ہوتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ ہماری التجاؤں کو قبول کرتا ہے؟ کیا وہ ہمارا سر اپنی گود میں رکھ کر ہمیں تسلی دیتا ہے؟ اگر تو اس کا جواب نفی میں ہے تو پھر ذرا غور کیجئے کہ ہم میں اور ایک بے دین شخص میں کیا فرق ہے؟ کیا ہم صرف نام کے ہی مسلمان ہیں؟ ماہ رمضان اور قبولیت دعا کے مضمون کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ بلا شبہ ماہ رمضان تو اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے، اور خدا کے قرب کی ایک بڑی نشانی دعاؤں کا قبول ہونا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے روزوں کی فرضیت کے ذکر میں دعا کی اہمیت اور اس کی برکات کا تذکرہ فرمایا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، یعنی اور اے رسول، جب میرے بندے تجھ سے میرے متعلق سوال کریں تو تو انہیں یہ جواب دے کہ میں تو ان کے پاس ہی ہوں۔ جب ایک دعا کرنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ اس لیے دعا کرنے والے کو بھی چاہیے کہ وہ بھی میرے حکموں کو قبول کرے اور مجھ پر صدقے دل سے ایمان لائے تا وہ ہدایت پائے۔ حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہاں عبادی سے مراد عاشقان الہی ہیں، پس جب تک دعا میں عاشقوں کی طرح دیوانہ وار تڑپ نظر نہیں آئے گی تو تب تک دعا قبول نہیں ہوگی۔ اگر دیوانوں کی سی بے قراری ہوگی، تڑپ ہوگی، تو پھر ایسے شخص کو تسلی ہے کہ انی قریب، یعنی میں قریب ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ہی دعا مانگنے والے کے لیے بھی 2 شرائط لگا دی ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، یعنی دعا مانگنے والا پورے طور پر میرے احکامات پر عمل کرے اور میرے آگے سر تسلیم خم رکھے۔ اور دوسری شرط یہ لگائی وَلْيُؤْمِنُوا بِي، یعنی مانگنے والے کو مجھ پر یقین کامل ہونا چاہیے
کہ ہمارا خدا ہر چیز پر دائمی قدرت رکھتا ہے، جو وہ چاہتا ہے کرتا ہے، اس لیے پھر اللہ تعالیٰ پر بدظنی نہ کرے اور بے صبری بھی نہ دکھائے، کیونکہ ایک حدیث قدسی میں ذکر ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی ان ظن خیرا فلہ وان ظن شرا فلہ، یعنی میں اپنے بندے سے جو وہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے اس کے مطابق معاملہ کروں گا۔ اگر وہ مجھ پر اچھا گمان کرے گا تو پھر اس کے ساتھ میرا معاملہ اچھا ہوگا، اور اگر وہ مجھ پر بدگمانی کرے گا تو پھر اس کے گمان کے مطابق ہی میرا معاملہ ہوگا۔ پس اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنے خدا پر، اس کی قدرتوں پر کامل یقین ہونا چاہیے۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہماری ایسی قسمت کہا کہ فلاں نعمت ہمیں مل جائے۔ اس حدیث کے مطابق پھر اللہ تعالیٰ ان کے گمان کو سچ کر دکھاتا ہے اور پھر وہ نعمت انہیں نہیں ملتی۔ اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے خیر کی امید رکھنی چاہیے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام قبولیت دعا کے بارے میں فرماتے ہیں، خوب یاد رکھو کہ انسان کی دعا اس وقت قبول ہوتی ہے جب کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے غفلت، فسق و فجور کو چھوڑ دے۔ جس قدر قرب الہی انسان حاصل کرے گا اسی قدر قبولیت دعا کے ثمرات سے حصہ لے گا۔ اسی لیے فرمایا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور دوسری جگہ فرمایا وَأَنَّىٰ لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، یعنی وہ جو مجھ سے دور ہو اس کی دعا کیوں کر سنوں۔ پس ضروری ہے کہ انسان راتوں کو اٹھ کر روئے، گڑ گڑائے، انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائے گا تو نتیجتاً اللہ تعالیٰ بھی اس کے قریب ہوگا۔ حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، انسان روزے میں اللہ تعالیٰ کی صفات اپناتا ہے اور وہ خدا کے لیے نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ عورت کے پاس جاتا ہے، گویا وہ صبر دکھاتا ہے۔ پس آیت وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ میں الصبر سے مراد روزہ ہے۔ پس روزے اور نماز میں دعاؤں کی توفیق سے اللہ تعالیٰ کی نصرت اور اس کی تائید نصیب ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، اگر انسان کسی شخص سے ملاقات کر لے، اسے دیکھ لے، اس سے ہاتھ ملا لے یا اس سے بات کر لے، تو کیا ایسا شخص اس شخص کی ذات کے بارے میں اور اس کے موجود ہونے کے بارے میں کبھی شک کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ بس یاد رکھنا چاہیے کہ دعاؤں کا قبول کرنا دراصل اللہ تعالیٰ کی ہستی کا ایک زندہ ثبوت ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہر انسان پر اتمام حجت ہو اور قیامت کے دن اس کے پاس اللہ تعالیٰ کو کہنے کے لیے کوئی عذر نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم نے تو تجھے دیکھا ہی نہیں، ہم نے تو تجھے جانا ہی نہیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس ضمن میں فرماتے ہیں، جب کوئی دعا کرنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ یہ جواب کبھی رویائے صالحہ کے ذریعے ملتا ہے اور کبھی کشف و الہام کے واسطے، اور علاوہ بری دعاؤں کے ذریعے خدا تعالیٰ کی قدرتوں اور طاقتوں کا اظہار ہوتا ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایسا قادر ہے جبکہ مشکلات کو حل کر دیتا ہے۔ غرض دعا بڑی دولت اور طاقت ہے۔ خدا تعالیٰ نے اس دور میں بھی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے ہمیں ایک بار پھر وہی معجزات اور نشانات دکھانے کا ارادہ کیا ہے جو انبیاء کرام کے واقعات میں ہمیں قرآن کریم میں جا بجا نظر آتے ہیں۔ مثلا ہم دیکھتے ہیں بدر کے میدان میں مٹھی بھر صحابہ اپنے سے 3 گنا بڑے لشکر پر غالب آ گئے، اور یہ معجزہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کا نتیجہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہی پرسوز دعائیں تھیں جو اللہ تعالیٰ کے فضل کو جذب کر لائیں۔ ایسا ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا یہ دعا کرنا کہ اے اللہ
تیرے عذاب کے بغیر فرعون اور اس کے سردار کہاں ایمان لانے والے ہیں، پس تو ان کے تکبر کو خاک میں ملا دے۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ سے زندہ باہر آنا، کیا یہ کسی معجزے سے کم تھا؟ ذرا تصور تو کیجئے کہ ہم میں سے کسی کو عین سمندر کے بیچوں بیچ سمندر میں پھینک دیا جائے تو ہماری کیا حالت ہوگی۔ اسی طرح ذرا غور کریں کہ ہم میں سے کسی کو بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونک دیا جائے تو اس کا کیا حال ہوگا۔ مگر یہی آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی اور ٹھنڈک کا موجب ہو جاتی ہے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کے متبعین کا طوفان میں بچنا، الغرض بے شمار معجزات ہیں جو دعا کے ذریعے رونما ہوئے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس بارے میں فرماتے ہیں، انبیاء علیہم السلام کی زندگی کی جڑ اور ان کی کامیابیوں کا اصل اور سچا ذریعہ یہی دعا ہے۔ ناظرین کرام، وقت کی رعایت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے یہاں آپ کی خدمت میں صرف ایک مثال پیش کرتے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے کس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے زندہ ہونے اور اپنے قادر، قدیر اور مقتدر ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کے حضور اسلام کی صداقت کے لیے 40 دنوں تک خوب دعائیں کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو ایک موعود بیٹے کی بشارت عطا فرمائی۔ اس بیٹے کو اسلام کی سچائی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت اور خدا کی ہستی کے ثبوت کے لیے قدرت، رحمت اور قربت کا نشان قرار دیا، اور اس بیٹے کی کم و بیش 52 صفات بیان فرمائیں۔ اب یہ تو کوئی اچنبے کی بات نہیں کہ کسی کے ہاں لڑکا پیدا ہو جائے، لیکن اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ وہ لڑکا لمبی عمر پائے گا، پھر زمین کے کناروں تک شہرت پائے، پھر قومیں اس سے برکت پائیں، وہ بچہ، وہ لڑکا سخت ذہین و فہیم بھی ہو، پھر یہاں 1 نہیں، 2 نہیں اور 3 بھی نہیں، بلکہ 52 کی 52 نشانیاں اس میں پائی جائیں۔ تکا تو کسی 1 یا 2 باتوں میں تو لگ سکتا ہے، جبکہ حقیقت تو یہ ہے کسی جھوٹے کی تو 1 بات بھی پوری طرح سے پوری نہیں ہوتی۔ یہاں تو 52 کی 52 نشانیاں بڑی شان کے ساتھ پوری ہوئیں، اور ہر ایک نشانی فی ذاتے ہی ایک عظیم الشان معجزہ ہے جس پر گھنٹوں بات کی جا سکتی ہے۔ پس پسر موعود کا یہ عظیم الشان نشان حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی دعاؤں کا اعجاز ہی تھا۔ ایسا ہی ایک اور معجزہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ مباہلہ کرنے والوں کی ہلاکت ہے۔ مباہلہ دراصل 2 فریقوں کے درمیان اس دعا کا مقابلہ ہوتا ہے کہ اے خدا، ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہے تو اسے عبرت کا نشان بنا دے۔ اب دیکھیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تبلیغ تو زمین کے کناروں تک پہنچ چکی ہے، لیکن کہاں ہیں الیگزینڈر ڈوئی، اور کہاں ہیں پنڈت لیکھ رام، کہاں ہیں عبداللہ آتھم، اور کہاں ہیں اسماعیل علی گڑھ، محمد حسین بٹالوی، نذیر حسین دہلوی اور ان کے ہم کماش۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک شعر میں فرماتے ہیں، جس کی دعا سے آخر لیکھو مرا تھا کٹ کر، ماتم پڑا تھا گھر گھر، وہ میرزا یہی ہے۔ ناظرین کرام، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام ایک موقع پر قبولیت دعا کی 4 شرائط کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر یہ 4 شرائط پوری ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے دعا کرنے والے کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، اول شرط ہے اتقا، یعنی جس سے دعا کروائی جائے وہ دعا کرنے والا متقی ہو۔ آج اگر دنیا میں کوئی ایسا وجود ہے جو فی الحقیقت متقی ہے تو وہ ہمارے پیارے امام حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کی ذات اطہر ہے۔ قبولیت دعا کی تیسری شرط یہ ہے کہ وقت اسفہ میسر آوے، ایسا وقت کہ بندے اور اس کے رب میں کچھ حائل نہ ہو۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام ایک موقع پر فرماتے ہیں کہ یہ قبولیت دعا کا وقت بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہی میسر آتا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ خواہ کیسی ہی بد دلی ہو، بے ذوقی ہو، لیکن یہ سیر نہ ہو، تکلف اور تصنع سے دعا کرتا رہے۔ اصلی اور حقیقی دعا کے واسطے بھی دعا ہی کی ضرورت ہے۔ ایسا ہی قبولیت دعا کی جو چوتھی شرط ہے
وہ یہ ہے کہ پوری مدت دعا کی حاصل ہو، یہاں تک کہ خواب یا وحی سے اللہ تعالیٰ خبر دے دے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ محبت اور اخلاص والے کو جلدی نہیں کرنی چاہیے بلکہ صبر کے ساتھ انتظار کرنا چاہیے۔ ایک جگہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی مثال کچھ یوں دی ہے کہ مثلاً کوئی شخص باغ لگائے یا کھیتی اگائے۔ اب اس باغ یا کھیتی کو پھل لانے میں ایک وقت لگے گا، بعض اوقات ایک باغ کو پھل لانے میں سالوں لگ جاتے ہیں۔ اب اگر انسان جلد بازی کرے تو سوائے اس کے کہ وہ اس کھیت اور باغ کو اجاڑ ڈالے اور یوں اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا۔ اسی طرح دعا کے لیے بھی صبر ضروری ہے۔ بعض دعائیں ایسی ہیں جنہیں انسان جتنا مرضی کرتا رہے وہ اللہ تعالیٰ کے حضور قبول ہی نہیں ہو سکتی۔ ایک حدیث میں ذکر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یستجاب للعبد ما لم یدعو باثم او قطیعۃ رحم ما لم یستعجل، یعنی یہ دعا کسی گناہ کے ارتکاب کے بارے میں نہ ہو، ایسا ہی رحمی رشتہ داروں کے خلاف بھی نہ ہو، پھر دعا کرنے میں جلد بازی بھی نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انسان یہ نہ کہے کہ میں نے تو بہت دعائیں کی مگر اللہ تعالیٰ قبول ہی نہیں کرتا، اور پھر مایوس ہو کر دعا کرنے سے رک جائے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آپ پر، اپنی اولاد پر، اپنے اموال پر بد دعا کرنے سے بھی ممانعت فرمائی ہے۔ حدیث کے الفاظ کچھ یوں ہیں، لا تدعوا علی انفسکم ولا تدعوا علی اولادکم ولا تدعوا علی اموالکم، یعنی اپنی جانوں پر، اپنی اولاد پر، اپنے اموال پر بد دعا نہ کرو۔ پھر ایسا ہی ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ لوگ جھوٹے پیروں اور فقیروں کے قصے سن کر بڑے مرعوب ہو جاتے ہیں اور ان پر اعتقاد کر بیٹھتے ہیں اور نہیں سوچتے کہ جو باتیں ان کی طرف منسوب کی جا رہی ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کی سنت کے ہی خلاف ہے۔ اسی حوالے سے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام جھوٹے پیروں اور فقیروں کے قصے کہانیوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں ان باتوں کو کبھی نہیں مان سکتا، اور حضور کے الفاظ کچھ یوں ہیں، فلاں فقیر نے پھونک مار کر یہ بنا دیا اور وہ کر دیا، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت اور قرآن کریم کے خلاف ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کی مثال دی کہ آپ علیہ السلام نے 40 سال تک حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے دعائیں کیں اور کبھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے، نہ ہی دعا کرنے سے کبھی بدگمان ہوئے۔ اب دیکھیں کہ 40 سال تک دعائیں کی ہیں۔ اس بارے میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اگر دعاؤں سے محروم رکھنا ہوتا تو وہ جلد جواب دے دیتا، مگر اس سلسلے کا لمبا ہونا قبولیت کی دلیل ہے۔ اب حضور کہہ رہے ہیں کہ اگر بعض اوقات دعا قبول نہیں ہو رہی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے، اس کا فضل ہے، اور وہ اس لیے ہے تاکہ اللہ تعالیٰ مزید دعاؤں کی اسے توفیق دے۔ حضور مزید فرماتے ہیں، کیونکہ کریم سائل کو دیر تک بٹھا کر کبھی محروم نہیں کرتا، بلکہ بخیل سے بخیل بھی ایسا نہیں کرتا، وہ بھی سائل کو اگر زیادہ دیر تک دروازے پر بٹھائے تو آخر اس کو کچھ نہ کچھ دے ہی دیتا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات انسان دعا کرتا ہے لیکن بظاہر اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں کرتا۔ اس کی حکمت بیان کرتے ہوئے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے ایک مثال دی ہے۔ حضور فرماتے ہیں، اگر کوئی چیز انسان کے حق میں بہتر نہ ہو تو انسان کی دعا اللہ تعالیٰ کسی اور رنگ میں قبول فرما لیتا ہے، اور وہ یوں کہ اس کو وہ نقصان دہ چیز عطا نہیں کرتا، اور اس کے بدلے میں اس سے بہتر چیز جس کا وہ حقدار ہے یا جس کا وہ مستحق ہے یا جس کو اس کی ضرورت ہے وہ عطا کر دیتا ہے۔ حضور نے اس کی مثال یہ دی ہے کہ دیکھو، اگر ایک بچہ جو ہے وہ ماں سے آگ کا انگارہ مانگ لے تو ماں کبھی بھی وہ انگارہ اس کے ہاتھ پر نہیں رکھے گی۔ پھر حضور نے ایک اور مثال دی۔ حضور کہتے ہیں کہ دیکھو، اگر کوئی زمیندار ہے، وہ کھیت میں کام کرتا ہے، اس کو کسی جانور کی ضرورت ہے جو کھیت میں ہل چلائے، اور وہ بادشاہ کو کہے کہ مجھے اونٹ دے دو، تو بادشاہ تو جانتا ہے کہ اس کو کھیت میں اونٹ نہیں بیل دینا چاہیے، تو بادشاہ اگر اس کو بیل دیتا ہے تو یہ اس کی ضرورت پوری کرنا ہے، اگر اونٹ دے گا تو یہ بادشاہ کی فراست پہ جو ہے ایک قسم کا الزام ہے یا اس کے اوپر ایک قسم کا تان ہے۔ تو دراصل جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ایک متقی انسان کا تعلق دوست کی طرح ہوتا ہے اور اس کو دوست کی طرح ہی رہنا چاہیے۔
کبھی وہ اللہ تعالیٰ سے اپنی بات منوا لے گا تو کبھی اللہ تعالیٰ کی رضا پر سر تسلیم خم کرتے ہوئے اس کی بات مان جائے گا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، دوستانہ تعلق کیا ہوتا ہے؟ یہی کہ کبھی ایک دوست دوسرے کی بات مان لیتا ہے اور کبھی دوسرے سے اپنی بات منوانا چاہتا ہے۔ چنانچہ خدا تعالیٰ بھی ایسا ہی کرتا ہے۔ ایسا ہی ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ تدبیر نہیں کرتے اور سمجھتے ہیں کہ دعا کے ساتھ سب کام خود بخود ہو جائیں گے۔ سو جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ اسباب کو استعمال کرنا بھی قبولیت دعا کے لیے ضروری ہے۔ ہاں، ان اسباب پر مکمل بھروسہ کر لینا یہ منع ہے، کیونکہ یہ ایک قسم کا شرک ہے، اور جو لوگ اسباب کو استعمال ہی نہیں کرتے تو گویا یہ لوگ خدا کا امتحان لینا چاہتے ہیں۔ لہٰذا ان دونوں باتوں سے بچنا چاہیے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس بارے میں بیان فرماتے ہیں، ہاں، نری دعا خدا تعالیٰ کا منشا نہیں، بلکہ اول تمام مسائی اور مجاہدات کو کام میں لائے اور اس کے ساتھ دعا سے کام لے، اسباب سے کام لے۔ اسباب سے کام نہ لینا اور نری دعا سے کام لینا یہ آداب الدعا سے ناواقفی ہے، اور خدا تعالیٰ کو آزمانا ہے، اور نرے اسباب پر گر رہنا اور دعا کو لا شیء محض سمجھنا یہ دہریت ہے۔ پھر ایسا ہی بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ دعا صرف عربی زبان میں ہی ہو سکتی ہے۔ اب اگر کسی بیچارے کو قرآنی دعائیں یا احادیث میں جو مذکور دعائیں ہیں وہ یاد نہ ہو تو وہ بیچارہ کیا کرے؟ یوں تو وہ دعا کرنے سے ہی محروم رہ جائے گا۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ قرآنی دعائیں اور جو ادعیہ ماثورہ ہیں ان کے پڑھنے میں یقیناً ثواب بھی ہے، اجر بھی ہے اور برکت بھی ہے، لیکن اپنی زبان میں دعا کرنا بھی ضروری ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس بارے میں ہماری رہنمائی کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یہ ضروری بات نہیں کہ دعائیں عربی زبان میں کی جائیں، چونکہ اصل غرض نماز کی تضرع اور ابتہال ہے، اس لیے چاہیے کہ اپنی مادری زبان میں ہی کرے۔ انسان کو اپنی مادری زبان سے ایک خاص انس ہوتا ہے اور پھر وہ اس پر قادر ہوتا ہے۔ دوسری زبان سے خواہ اس میں کس قدر بھی دخل ہو اور مہارت کامل ہو، ایک قسم کی اجنبیت باقی رہتی ہے۔ اس لیے چاہیے کہ اپنی مادری زبان ہی میں دعائیں مانگے۔ ناظرین کرام، یوں تو انسان جس وقت بھی اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں کرے وہ قبول ہو سکتی ہیں، لیکن بعض اوقات خاص طور پر قبولیت دعا کے لیے بہت موزوں ہیں، اور یہ اوقات قرآن و حدیث سے ثابت ہیں۔ جیسے آج کل ہم رمضان المبارک کے بابرکت ایام میں ہیں، یہ سارا مہینہ ہی قبولیت دعا کے لیے خاص ہے۔ ایسا ہی فرض نمازوں کے جو اوقات ہیں یہ بھی اس کام کے لیے بہت موزوں ہیں۔ پھر رات کا آخری تہائی حصہ قبولیت دعا کے لیے خاص وقت ہے۔ پھر روزہ کھولنے سے پہلے بھی انسان کو حضور قلب نصیب ہو جایا کرتا ہے، یہ بھی بڑی مبارک گھڑی ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے اور اپنے گھروں میں بھی اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ افطاری کے وقت ہم باتیں کرنے کے بجائے یہ وقت دعاؤں میں گزاریں۔ پھر ایسا ہی جمعے کے دن میں بھی ایک گھڑی ایسی ہے جو بہت بابرکت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ مستر کی دعا کو بڑے قریب سے سنتا ہے۔ پھر سجدے کی حالت ہے، یا بارش برسنے کا وقت ہے، یا خدا تعالیٰ کی راہ میں دشمن سے جنگ کرنے کا موقع ہے۔ یہ تمام اوقات بھی قبولیت دعا کے لیے خاص ہیں۔ ایسا ہی جب انسان اکیلا ہو اور اس وقت اللہ تعالیٰ کے سوا اسے کوئی دیکھنے والا نہ ہو، یہ وقت بھی اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کرنے کا وقت ہے۔ یہ تو چند ایک اوقات تھے جن میں اللہ تعالیٰ قریب ہو کر انسان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ ایسا ہی بعض مقامات بھی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کے فرشتے اپنے حصار میں لیے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان مقامات پر اللہ تعالیٰ کے فضل سے انسان کو حضور قلب نصیب ہو جایا کرتا ہے۔ ان مقامات میں مراکز اسلام ہیں، جیسے خانہ کعبہ ہے، مسجد نبوی ہے، جنت البقیع ہے، پھر قادیان اور روہ کے مقامات مقدسہ ہیں۔ ایسا ہی ایک بابرکت مقام حضرت خلیفۃ المسیح کا مسکن اور آپ کی مجلس بھی ہے، کیونکہ یہاں ہر وقت اللہ تعالیٰ کے فرشتے موجود ہوتے ہیں۔ پھر احادیث میں مذکور ہے کہ وہ مجالس جہاں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا ذکر ہو رہا ہو، وہ مقام بھی فرشتوں کے سائے میں ہوتا ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا
اور امام وقت کے لیے دعائیں کرنا بھی اللہ تعالیٰ کے فضل کو جذب کرنے کا موجب ہوتا ہے، اور اس سے انسان کی اپنے دعائیں بھی قبول ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ناظرین کرام، دعا کے ذکر میں استخارہ کرنے پر اسلام میں بڑا زور دیا گیا ہے۔ استخارہ بھی دعا کا ایک طریق ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ہر امر میں استخارہ کرنے کا طریق اس طرح سکھاتے تھے جس طرح قرآن کریم کی کوئی صورت سکھائی جاتی ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام استخارے کی اہمیت کے بارے میں فرماتے ہیں، آج کل اکثر مسلمانوں نے استخارے کی سنت کو ترک کر دیا ہے، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش آمدہ امر میں استخارہ فرما لیا کرتے تھے۔ سلف صالحین کا بھی یہی طریق تھا۔ استخارے کا جو طریق احادیث میں بیان ہوا ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ انسان 2 رکعت نفل پڑھے، اول رکعت میں سورۃ الکافرون اور دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص پڑھی جائے، اس کے بعد التحیات کے آخر میں مسنون دعائے استخارہ پڑھی جائے، جس کے الفاظ اس وقت بھی ناظرین کرام اپنی سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں۔ پھر 3 دن تک اس طریق پر عمل کیا جائے تاکہ بار بار دعا کرنے سے اخلاص میسر آ سکے۔ ایسا ہی اگر وقت کی کمی ہو اور فوری طور پر کوئی معاملہ درپیش ہو جائے تو اس صورت میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ بھی طریق رہا ہے کہ کسی فرض نماز میں ہی استخارے کی دعا پڑھ کر کام شروع کرنے کا ارشاد فرما دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ مکرم ابو سعید صاحب کو حضور علیہ السلام نے لاہور کسی کام سے بھجوانا تھا۔ آپ علیہ السلام نے انہیں عصر کی نماز میں ہی استخارہ کرنے کا ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد مکرم ابو سعید صاحب لاہور چلے گئے۔ ایسا ہی اگر کوئی مسنون طریقے سے استخارہ کرنے کی توفیق نہیں پا رہا ہو تو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے رات کو سوتے ہوئے یا خبیرو اخبرنی پڑھنے کا ارشاد فرمایا ہے، اور تاکید فرمائی ہے کہ جب تک نیند نہ آ جائے یہ الفاظ پڑھتے رہیں اور کسی سے بات نہ کریں۔ ان تمام روایات سے جو بات ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ سے اس کی تائید و نصرت کی دعا کرنی چاہیے، خواہ وقت کی کمی ہو یا علم کی کمی۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرنے اور اس سے مدد مانگنے میں کبھی بخل نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ استخارے کا مطلب تو اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنا ہے۔ دراصل یاد رکھنا چاہیے کہ استخارے کے نتیجے میں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی خواب آ جائے۔ اصل مقصد تو یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے خیر حاصل ہو، اور دعائے استخارہ سے اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے کہ جو کام ہمارے لیے بہتر اور بھلائی کا ہو وہ آسان ہو جاتا ہے اور بغیر دقتوں کے ہمیں حاصل ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، دل تو چاہتا ہے کہ دعا کے بارے میں، اس کی قبولیت کے بارے میں ذکر ہوتا رہے، لیکن بہرحال ہم مجبور ہیں کہ ہمارے پاس محدود وقت ہے۔ اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے، تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کے چمن سے ہدایت کے پھول چن، کچھ کام آئے گی نا یہ خالی ادھیڑ بن۔